الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ حصن المسلم آن لائن کورس کی 11th کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اب تک ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اس میں سونے سے پہلے کے اذکار، اسلامی طریقے، نیند سے بیدار ہوتے وقت اسلامی طریقے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے اسلامی طریقہ، بیت الخلاء سے نکلنے کا اسلامی طریقہ، مسجد کی طرف چل کر جانے کا اسلامی طریقہ، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے کا اسلامی طریقہ، وضو سے پہلے اسلامی طریقہ، وضو کے بعد اسلامی طریقہ، اذان کے موقع پر اسلامی طریقہ، اذان کے بعد اسلامی طریقہ، اقامت اور اذان کے درمیان اسلامی طریقہ، صفوں کو درست کرنے کا اسلامی طریقہ، تکبیر تحریمہ کی بعد کی دعائیں، صلاح کے اذکار، رکوع کا طریقہ، سجود کا طریقہ، تشہد کا طریقہ، سجدوں کا طریقہ، سلام پھیرنے کا طریقہ، سلام پھیرنے کے بعد کے اسلامی طریقے، فجر و مغرب کے بعد کے اذکار کے طریقے، وتر کی نماز میں اسلامی طریقہ، نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار، قنوت نازلہ، نماز استخارہ، صلاۃ الجنازہ، میت کو دفن کرنے کا اسلامی طریقہ، کسی کے گھر میں مصیبت انتقال ہوئے تو ان کو تعزیت دینے کا جو اسلامی طریقہ، قبروں کی زیارت کا اسلامی طریقہ، میت کو قبر میں ڈالنے کا جو اسلامی طریقہ، سجدے تلاوت کا اسلامی طریقہ، صبح اور شام کے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی ترغیب دلا ہے وہ اسلامی طریقہ۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے گزشتہ 10 کلاسز میں مختصر انداز میں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انشاءاللہ آج کی اس کلاس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہ اسلامی طریقہ جو بتایا ہے، جو ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہو ناممکن ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو اس کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ کسی قسم کی آزمائش یا مصیبت نہ آئی ہو، الا یہ کہ اللہ عز و جل اس کے لیے چاہے۔ تو مصیبت کے موقع پر یا کسی مشکلات کے موقع پر یا قرض دار اگر انسان ہے تو اس کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلامی طریقہ بتایا ہے، اللہ سے کیسا عقیدہ ہو، اللہ سے کیسی رغبت ہو، اللہ سے کیسا رشتہ ہو، اللہ سے کیسی امید ہو، اور اللہ عز و جل سے ہی مدد مانگنے کا طریقہ، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کا طریقہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونے کا طریقہ، وہ اپنے اذکار کے ذریعے جو ہمیں تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، عقیدے کی درستگی، ایمان کی درستگی، عمل میں پختگی، اللہ سے امید اور توکل، یہ انشاءاللہ باتیں آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک ہے مصیبت و مشکلات اور قرض سے نجات پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں دعا مانگنا سکھایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جن الفاظ کو پسند کرتے ہیں ان الفاظ میں ہم دعا مانگ کر اللہ عز و جل سے اس کی رضا کے طلبگار بنیں، صبر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اور صبر کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے اور صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں گے، قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اگر ہم حاصل کریں گے تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کو کسی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں یا آزمائش میں ڈال سکتے ہیں یا کسی مشکل گھڑی میں ڈال سکتے ہیں، لیکن بیسک رول یہ اسلامی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی مصیبت یا آزمائش جو کسی بھی انسان پر آتی ہے وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ اسے آزمائش نہیں ڈالتا۔ جو انسان کی ایمان جس لیول کا ہے اس لیول کی اس کے لیے آزمائش آتی ہے۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، دوسرا تقدیر میں کئی باتیں الحمدللہ جو سو انسان کی ہوتی ہیں جس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اولاد نہ ہو، ایک اس کے لیے مشکل اور آزمائش کی بات ہے، ایسی آزمائش کی گھڑی میں وہ کیا کرے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ
سے تقدیر میں لکھا کر انسان کچھ باتیں آیا ہے، اس سے بھی آزمائش ہے۔ دوسرا، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں، مشکل بن جا سکتی ہے، جیسے بارش کا ہونا، یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ہے۔ زیادہ بارش ہو گئی، مشکلات لوگوں کے لیے ہو گئے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، یہ بھی ایک قسم کی مشکل ہے، تقدیر میں یہ بھی ہے، اور اللہ کے فیصلوں کے ذریعے کچھ بھی آزمائش دنیا میں آ سکتی ہے۔ تیسرے قسم کی آزمائش اور مصیبت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، انسان کی پریشانیاں خود اس کے ہی ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی اس طریقے سے گزارو، کاروبار، معاملات، تجارت، سیاست، اخلاقیات، شادی بیاہ، لین دین، معاملات، کپڑے، لباس، خواہشات، دوستی، دشمنی، ہر ایک کا ایک سسٹم ہے اسلام میں، لیکن اس سسٹم کو چھوڑ کر انسان اگر اپنے نفس کے تابع بن کر اور اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے دل کے سکون کے لیے اسلام کو چھوڑ کر کوئی کام کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے وہ چیز وقتیہ طور پہ کوئی فائدہ مند دکھے گی، لیکن بعد میں چل کر وہ مصیبت بن جا سکتی ہے۔ جیسے شادی کرنے کے لیے انسان جو سو اسلامی تعلیمیں مختصر خرچے میں کر لو، لیکن قرض لے کر فلاں لے کر لوگ شادی کے لیے آگے بڑھ گئے، ایسی صورت میں مصیبت بن گئی اس کے لیے بعد میں بھلے 2 دن 3 دن کی جو سو گھر میں رونق، لائٹ، کھانا پینا چلے گا، لیکن اس کے بعد سود پہ سود لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، خودکشی کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جا رہے ہیں، پھر سود بھرنے کے لیے پھر دوسرے سودی قرضے لینے کی پھر کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے ہاتھوں سے جو مصیبت کما لیا اس میں ہی ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے لیے بھی توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے واپس اس راستے پہ نہ جائیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو تینوں حالات میں، ایک تو تقدیر کے فیصلے انسان کے لیے ہو چکے ہیں، دوسرا جس علاقے پر رہتا ہے اس علاقے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز آزمائش کے لیے آ سکتی ہے، تیسری اس کے ہاتھوں کی وجہ سے مصیبت آ سکتی ہے۔ اب علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے سورۃ العصر کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لانا، علم حاصل کرنا، عمل نیک کرنا، تبلیغ کرنا، اس پر یہ کام کرنے پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی صبر کی بھی قسمیں جو علامہ شیخ عثیمین نے بتائی وہ یہ، حلال کام کرتے وقت بھی صبر کرنا ہے انسان کو۔ جیسے مثال کے طور پہ حلال کام کو کر رہا ہے، وقت پر نماز پڑھنا، تو نماز کبھی لمبی ہوتی ہے، صبر سے ٹھہرنا پڑے گا اس کو، اطمینان سے۔ دوسرا، حرام سے بچتے وقت میں اسے صبر کرنا ہے۔ آپ سود نہیں لینا چاہتے، آپ بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سودی قرضے لے کر گھر بنا رہے ہیں، کار خرید رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہی ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ نہیں جائیں گے حرام کے قریب۔ تیسری وہ چیز ہے جو اللہ عز و جل کی مشیت سے، اللہ عز و جل کی قدرت سے کوئی چیز آتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، جیسے بارش کا برس جانا ہے، طوفان کا آ جانا ہے، زلزلہ آ جانا ہے، بھلے آپ گنہگار نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے نظام میں وہ چیز آپ کے لیے آزمائش کے طور پہ آ گئی۔ چوتھی وہ چیز جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کو خرید لیتا ہے، اس پر بھی اسے صبر کرنا ہے۔ تو ان تمام چاروں باتوں کو اور یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں، وہ آیتیں الحمدللہ پہلے یہاں پر کتاب میں پیش کی گئی ہیں، تو ان آیتوں کے ذریعے بھی پڑھ کر سمجھ کر بھی ہم جب مصیبت کے موقع پر ہوں کسی بھی قسم کی، وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، آمین۔ تو ان موقع پر ان آیات کے ذریعے بھی ہم تسلی دے سکتے ہیں، آیت کی تلاوت کے ذریعے بھی، آیت کی تلاوت کر کے سمجھ کر تسلی دینے کے لیے، تاکہ اللہ کی طرف سے جو ریمائنڈرز ہم کو دیے گئے ہیں ہماری پیدائش سے پہلے، وہ ریمائنڈر ہم لے لیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اب مصیبتوں کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے ہم کو؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے، اس مصیبت کے موقع میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے مت جاؤ۔ لوگ بولیں گے فلاں قبر کے پاس چلے جاؤ، فلاں درگاہ کے پاس چلے جاؤ، فلاں تعویذ لگا لو، فلاں بوبل کی کانٹی لگا لو، فلاں گھوڑے کی نال لگا لو، فلاں لیمبو مرچی لگا لو، فلاں بھلاوا لگا لو، فلاں انگوٹھی پہن لو، فلاں توغرا لگا لو، فلاں تکیے کے نیچے لیمبو رکھ کے سو جاؤ، 13 تیزی سفر کا مہینہ آ رہا ہے، 13 تاریخ کو جو سو کچے انڈے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاؤ، صبح اٹھ کے تکیے کچے انڈے جو سو لوگوں کو بانٹ دو،
تو یہ جو خرافات وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، مصیبت کا آنا اس کی طرف سے، مصیبت کا جانا اس کی طرف سے، مصیبت کے موقع پہ امید اسی سے، توکل اسی سے، اور ڈر اسی سے، خوف اسی سے، امید اسی سے کہ وہی ہٹائے گا، اور یہ بھی کہ جب ہٹا کر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے گا تو شکر گزاری اسی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا ہو، وہی ہے۔ کیوں؟ پھر مصیبت کے موقع پر اللہ کی وہ صفت سکھائی جا رہی ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ جو معبود برحق ہے، اس کی صفت الرحمن ہے، وہ جس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر شے پہ اس کی رحمت ہے۔ الرحیم، الرحیم کے معنی علماء اکرام نے کی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی پر کر دیتا ہے تو اللہ کی وہ صفت ہے الرحیم۔ تو الرحمن امید دلایا جا رہا کہ اللہ عز و جل میرے اور آپ کے لیے رحمت کی امید دلا رہا ہے کہ اللہ کی اس صفت الرحمن سے مایوس مت ہو جاؤ۔ الرحیم رحمت کر دیتا ہے، جس طرح آپ نے دوسرے بندوں پر رحمت کیا اس سے تم بھی جو اپنی رحمت کی امید رکھو۔ الرحیم۔ اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی اسی کی عبادت ہوگی، ناشکری نہیں ہوگی، کسی مصیبت اور کسی آزمائش کے موقع پر بھی اللہ عز و جل ہی کی عبادت ہوگی، اسی سے دعا ہوگی، اسی سے امید ہوگی، اسی پر توکل ہوگا۔ الحی القیوم، اس لیے کہ اللہ عز و جل الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ امید اسی سے رکھی جائے گی جو معبود ہے، امید اسی سے رکھی جائے گی جو الرحمن ہے، امید اسی سے رکھی جائے گی جو الرحیم ہے، امید اسی سے رکھی جائے گی جو الحی ہے، امید اسی سے رکھی جائے گی جو القیوم ہے۔ امید ان سے نہیں رکھی جائے گی جن کی قبروں پر جن کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ دونوں لکھے ہوئی ہیں۔ الحی جس کی نہ ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے نہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتی ہے، الحی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ مانگا اسی سے جاتا ہے، توکل اسی پر رکھا جاتا ہے، اسی کے لیے سجدہ، اسی سے دعا، اسی سے امید، اسی سے خوف، اسی پر توکل، کسی دوسروں پر نہیں۔ ہاتھ سے بنا کے کسی مورتی، کسی پتھر کی پوجا نہیں ہو سکتی، کسی سورج کی پوجا نہیں ہوتی جو صبح کو جو نکل جاتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے، چاند کی پوجا نہیں ہوتی جو سو شام کو نمودار ہو جاتا ہے رونق والا اور دن کو دھیما پڑ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سورج کو خدا سمجھے تھے، ابراہیم علیہ السلام چاند کو خدا سمجھے تھے، جب سورج چلا گیا، چاند چلا گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو بس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ الحی، جو زندہ ہے ہمیشہ اور ہمیشہ سے زندہ رکھنے والا ہے، عبادت اسی کی ہوگی، مصیبتیں اسی کی جو سو طرف سے دور ہوتی ہیں۔ القیوم، جو قائم ہے خود سے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جو ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو چلانے میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات القیوم ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کا سارا نظام چلانے کے لیے جو اللہ اکیلا قادر ہے، وہ ذات کو القیوم کہا جاتا ہے۔ جب ساری کائنات کا نظام وہ چلانے والا ہے تو ہماری مصیبتیں دور کرنے والا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو القیوم ہے، جو الحی ہے، جو الرحیم ہے، جو الرحمن ہے، اپنی رحمت کی امید اور اپنی صفات لوگوں کے سامنے پیش کرتے قرآن مجید کے پیغام کے ذریعے کہ نا امید مت ہو، امید اللہ عز و جل سے رکھو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی میں بھی آئے تھے۔ پھر اس کے بعد اس سنن نسائی کی حدیث ہے 1302، اور اسناد اسے علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے کہ مصیبت اور کسی پریشانی اور آزمائش کے موقع پر چاہے ہمارے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہو یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہو، اور ہمارے ہاتھوں سے بھی ہم چاہے وہ کماتے ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے سب کچھ، اس موقع پر یہ دعا عقیدے اور ایمان اور کیفیت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اقرار کیا کیا کرنا ہے، امید کیا کیا رکھنا ہے وہ سیکھیں۔
اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے دعاؤں میں وسیلہ مانگنا جائز ہے، لیکن اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا۔ یہ دعا پہلے اس بات کی دلیل دے رہی ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے، بأن یا اللہ بأنک الواحد الاحد، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے، سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ کہ یقیناً تو اکیلا ہے، واحد، الواحد اللہ کی صفت ہے، اللہ کا اسم ہے، واسطہ دیا جا رہا ہے یا اللہ، اسے کہتے ہیں وسیلہ لگانا اللہ کے نام کا، ذریعہ بنانا دعا میں اللہ کے نام کا۔ اس کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، فلاں پیر کا وسیلہ، کسی کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نام کا وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، وہ بھی ایسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ ہم کو نئے طریقوں کی ضرورت نہیں ہے دین میں۔ الواحد الاحد، جو اکیلا ہے، الاحد ہے، ذات میں تنہا، صفات میں تنہا، اکیلا ہے، الاحد ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ الصمد، الصمد یعنی وہ ذات جو ساری کائنات کو جس ذات کی ضرورت ہے اسے الصمد کہا جاتا ہے، اور جس ذات کو ساری کائنات میں سے کسی ذرے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے الصمد کہا جاتا ہے۔ الاحد الصمد الذی، جو لم یلد ولم یولد، جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلے کا نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ واسطہ جب ہم دیتے ہیں، سوچیے آپ کسی مصیبت کے موقع پر ایک مسلمان کی زبان سے اقرار کرایا جا رہا ہے، پہلے اس کہ عقیدے کی درستگی کرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ مصیبت کے موقع پر انسان عقیدے کے بگاڑ میں نہ چلے جائے۔ پہلے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس رب کے حکم سے مصیبت آئی ہے اس رب سے نا امید مت ہو جاؤ، اس کی صفات یاد دلائی جا رہی ہے، ریویژن کروایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، ایمان کو تازہ کیا جا رہا ہے، عقیدے کو درست کیا جا رہا ہے، کفر سے بچایا جا رہا ہے، شرک سے بچایا جا رہا ہے، نا امیدی سے بچایا جا رہا ہے، مایوسی سے بچایا جا رہا ہے، کفر سے بچایا جا رہا ہے، ان صفات کو سکھا کر۔ لم یلد ولم یولد، کہ جس کے قائم ہونے کے لیے نہ کسی باپ کی ضرورت نہیں تھی، سبحان اللہ، کہ جس کو ساری کائنات چلانے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس ذات کو تمہاری مصیبت ہٹانے کے لیے کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اتنی صفات اللہ کی وسیلہ لگا کر یہ کہا جا رہا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یقیناً تو ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، تصور کر کے دیکھیے، مصیبت کے موقع پہ گناہ معاف کرنے کی دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے وبال سے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ جیسے سود کھا لیا، گناہ کر لیا، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر لیا، مصیبتیں آ گئی، بینک والے گھر پہ آ گئے، گھر سیز کرنے آ گئے، گاڑی سیز کرنے آ گئے، کمپنی سیز کرنے آ گئے۔ اللہم اغفر لی سکھا گیا اس موقع پر، انک انت الغفور الرحیم، اللہ کی صفت غفور، اللہ کی صفت الرحیم، جب رحم کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، الغفور، تغفر لی ذنوبی، مجھے بخش دے سکھایا گیا۔ تو مطلب جو گناہ کو میں جان بوجھ کے کیا، جس کی وجہ سے آج یہ مصیبت میں دیکھ رہا ہوں، اس گناہ کو بخش دے، اور اس گناہ کے وبال سے جو مصیبت آ گئی اس مصیبت کو بھی مجھ سے ہٹا دے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو کوئی اپنے اوپر توبہ کو، استغفار کو لازم کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کو ڈھانپے رکھنے کا دنیا اور آخرت میں اللہ سے گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے غم، اس کے فکر، اس کے ٹینشن، اس کی مصیبت کو سے دور کر دیتے ہیں۔ ٹینشن کا دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت دور ہو گئی تو انسان کا ٹینشن دور ہو جاتا،
ٹینشن کس وجہ سے آتا ہے انسان کو؟ غم کس وجہ سے آتا ہے؟ فکر کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ مصیبت ہے، قرضہ ہے، یہ دور ہو جائیں۔ وہ قرضے دور ہونے کے اگر اسباب بن جائیں، سبحان اللہ، دل کو سکون اطمینان ہو جائے گا، توجہ ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا، عبادتوں میں خوشی ہو جائے گی، گھر والوں کے ساتھ خوشی سے وقت بتا سکے گا، موت کے لیے اچھی تیاری کر سکے گا۔ تو اسی لیے تمہارے غم فکر دور ہو جائیں گے استغفار لازم کرنے سے، اور ایسی جگہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے جہاں سے تمہیں رزق آنے کی امید بھی نہیں تھی، وہاں سے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو وہاں سے کوئی دوسرا تو دینے والا نہیں تھا، تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے میرا رب ہے جس نے مصیبت کو ہٹا دیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور آج مجھے اس ذریعے سے رزق دے دیا، فلاں جگہ سے رزق دے دیا، مجھے امید بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدی، اور الحمدللہ کثیرہ پڑھتے رہنا چاہیے نعمتوں کو دیکھ کر، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی الحمدللہ کثیرہ پڑھتا ہے، تمام قسم کی شکر گزاری تعریف اللہ کے لیے ہو کثیر، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں اکتب رحمتی کثیرہ، میرے بندے کی تقدیر میں میری کثیر رحمت بھی لکھ دو۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ توحید کا درس، کفر سے بچایا جا رہا، شرک سے بچایا جا رہا، مایوسی سے بچایا جا رہا، اللہ سے نا امیدی سے بچایا جا رہا، اللہ کی صفات یاد دلائی جا رہی، الغفور الرحیم، گناہ معاف کرانے کی تڑپ سکھائی جا رہی۔ کہاں، کون سے موقع پر؟ مصیبت کے موقع پر۔ مصیبت کے موقع پر ان کے در جا کر کفر کرنا، یا یہ توحید اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، یہ طریقہ افضل ہے، یہ مجھ کو آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ایک اور دعا جو سنت سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفات تیرے لیے ہی ہیں۔ اللہ کی شکر گزاری کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ تو جاہل ہیں، اگنورنٹ ہیں، کیا ہم اللہ کی تعریف کر سکتے بجز یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دے۔ تمام قسم کی تعریفیں، یہ مصیبتیں دور ہونے کے لیے، نعمتیں، کھانے پینے، مصیبت آج زندگی میں ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے، یہ نعمت ہے۔ سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے، یہ نعمت ہے۔ آپ کے اندر قابلیت ہے کسی معاملے کو ڈیل کرنے کی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو زبان پہ ٹیسٹ آ رہا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بات کر رہے ہیں تو سامنے والا سمجھ سک رہا، یہ نعمت ہے۔ سامنے والا کہہ رہا تو آپ سمجھ سک رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے، آپ چل سک رہے ہیں، بھاگ سک رہے ہیں، آپ سانس لے سک رہے ہیں، آپ کے خون کی روانی اچھی ہے، آپ کے جسم میں بیماری نہیں ہے کسی وجہ سے، کسی بھی قسم کی، یہ سب کچھ نعمتوں میں شمار ہے اللہ عز و جل کا۔ الحمد لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تعریف بھی تیرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انت وحدک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مقابلے کا نہیں، تیری ذات تیری صفات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ المنان، بے شمار احسانات کرنے والا۔ المنان کے معنی علماء کرام نے کیے، بے شمار احسانات، گن ہی نہیں سکتے، ہرگز گن نہیں سکتے اللہ کے احسان۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہم پر کیا ہے؟ ایمان، اسلام کی ہدایت، دین کی ہدایت، سجدوں کی توفیق، اس سے مانگنے کی توفیق، دین سیکھنے سمجھنے سمجھانے کی توفیق، یہ عظیم نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی۔ یا بدیع السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نئے سرے سے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر انہیں لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر سے نئے سرے سے زمین اور آسمان کی تخلیق جو اللہ عز و جل جیسے چاہے گا کر لے گا اخروی زندگی میں۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ بزرگی، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اپنے پیغمبروں کو جو عزت دیتا ہے، جو پیغمبروں کی محبت انسانوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، جو عزت اور قدر آ جاتی ہے، وہ ذات الاکرام ہے،
عزت بخشنے والا، اور ساری عزت جس ذات کی ہے وہ اللہ عز و جل ہے۔ الجلال، بزرگی والا، بزرگی سے مراد جس کی انتہائی رب اور معبود سمجھ کے عزت اور احترام کیا جاتا ہے، وہ اکیلا ہے، صرف اللہ، کوئی اور نہیں۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، القیوم جو خود سے قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے جنت اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کہ جہنم سے مجھ کو اور ہم سب کو بچا لے۔ اس حدیث کو علماء اکرام نے حسن قرار دیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3858۔ تو عزیز دوستو، کسی بھی قسم کی مصیبت یا مشکلات ایک اور دعا الحمدللہ سکھائی گئی ایسے مصیبت یا غم کے موقع پر۔ مصیبت کیا ہے؟ جس چیز کو بھی ہم مشکل سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ ہمارے لیے آسان ہوتا نہیں نظر آ رہا، ایسے موقع پر اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ ایک اور دعا اسی ٹاپک پر، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو اوپر کی جو سو دعا میں مجھ کو اور آپ کو الحمدللہ سکھائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید سکھائی گئی ہے مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کا وسیلہ لگا کر اس سے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے ان موقعوں پر۔ مایوسی سے دوری کی تعلیم دی گئی ہے، کفر سے دوری کی تعلیم دی گئی ہے، ناشکری سے دوری کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ عز و جل کی صفات کا اقرار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی دوسرے میں یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی، اس بات کا انکار کر دینا ہے مجھ کو اور آپ کو دوسرے کے لیے بات کا، اور صرف اقرار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، امید رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم نا امید نہ ہو۔ اور یہ دعائیں کرنا بھی یہ خود ایک عبادت ہے، الدعاء عبادہ، ہر قسم کی دعا عبادت ہے۔ تو یہ دعائیں عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، خالی ایسا نہیں کہ کتاب لے لیں رٹ کر پڑھ لیں، نہیں، سمجھ کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، فکر کے ساتھ، امید کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات پر، اور ان باتوں پر کہ یہ پڑھنے سے ہم ہمارے عقیدے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ پڑھنا خود ہمارا عمل ہے، یہ عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ، یہ اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے تو ہمارے لیے جو سو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، بنیادی باتیں الحمدللہ کہی گئی ہیں۔ یہ ایک ہی ٹاپک آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک ٹاپک ہے غم اور فکر کی دعائیں۔ اگر یہ موقع پر غم اور فکر آئے، صدمہ ہے، کسی چیز کا ٹینشن ہے، اس موقع پر مزید کیا دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے عقیدے کی درستگی، ایمان کی تازگی کے لیے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔